امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ولا اکرہ ما تسمیتہ علی الذبیحۃ ان یقول صلی اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آسان یہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی تم نے قربانی کرنی ہے، قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہنی ہے۔ تکبیر کہنے کے بعد سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی اذان سے پہلے درود، اذان کے بعد درود، نماز سے پہلے درود، نماز کے بعد درود، نماز کے درمیان درود، جدھر بھی دیکھو درود کی بہار ہے۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ سارے بولیے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تکبیر کرنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کہتے ہیں بل احبہ لہ، میرے نزدیک یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے کہ تکبیر کرنے کے بعد جب خون نکل جائے، جانور ذبح ہو جائے، اس کے بعد سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھا جائے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَن يُكْثِرَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِي كُلِّ الْحَالَاتِ۔ فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ پسند ہے، یہ تیسری بات کرتے ہیں، فرمایا اس سے زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ جانور کی، یہ میں مفہوم عرض کرنے لگا ہوں، جانور کی کھل اتار رہے ہو تو پھر بھی سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھتے رہو، جانور کی ٹانگیں کاٹ رہے ہو ذبح کرنے کے بعد تو پھر بھی درود شریف پڑھتے رہو، جانور کی ہڈیوں کو کاٹا جا رہا ہو پھر بھی درود شریف پڑھتے رہو، جانور کا گوشت بنایا جا رہا ہو پھر بھی درود شریف پڑھتے رہو، اور حتیٰ کہ مفہوم یہاں تک پہنچتا ہے گوشت کو تقسیم کیا جا رہا ہو پھر بھی سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھا جا رہا ہو، اور گوشت پکا کر جب ختم کی باری آئے ختم پڑھا جا رہا ہو پھر بھی خاتم النبیین والمعصومین کی ذات پہ درود شریف پڑھا جا رہا ہو، درود پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی قرآن کی آیت ہے، اللہ نے خود درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز سے پہلے، نماز کے اندر، نماز کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، جنازے سے پہلے، جنازے کے اندر، جنازے کے بعد، اٹھتے بیٹھتے، صبح دوپہر شام، سردی میں گرمی میں، موسم خزاں ہو، موسم بہار ہو، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہو، عید الاضحیٰ کا دن ہو، عید الفطر کا دن ہو، رمضان شریف کا مہینہ ہو، تم پاکستان میں ہو یا مکہ شریف میں ہو یا مدینہ شریف میں ہو یا بغداد شریف میں ہو، داتا کے دربار پہ ہو، غوث اعظم کے مزار پہ ہو، امام شافعی فرماتے ہیں جب اللہ نے مطلق فرما دیا سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھنا ہے، جب جب درود شریف پڑھتے چلے جاؤ گے اللہ کے حکم پہ عمل ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر لمحہ درود شریف بھیجتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے، لوگ پوچھتے ہیں نا درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے، اللہ کا درود کون سا ہے، سب سے بڑا دن ہے تو سب سے بڑی بات کر لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اللہ کا درود یہ ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے ہر وقت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا رہتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لِأَنَّ ذکر اللہ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ، یہ جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب خون نکل جائے، تکبیر ہو جائے، پھر سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس کو کوئی شرک نہ کہہ دے،
کوئی اس کو بدعت نہ کہہ دے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ نیا کام آ گیا ہے، کہنے لگے یہ ایمان باللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ ہے، یہ اللہ پر ایمان کی دلیل ہے۔ کہ دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَعِبَادَةٌ لَهُ، سننے کبرا ہے۔ فرماتے ہیں ایک تو ایمان باللہ ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ایک عبادت ہے۔ یہ سید زادے کی زبان سے ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ آل رسول کا عظیم فرد جنہوں نے لاکھوں مسائل حل کیے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ تکبیر کرنے کے بعد سرکار کی ذات پہ درود شریف پڑھنا یہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرماتے ہیں وَيُجَرُ عَلَيْهَا مَنْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، جو یہ کام کرے گا، جانور کو ذبح کرنے کے بعد، خون نکلنے کے بعد، تکبیر ہونے کے بعد اس کی کھال اتاری جا رہی ہو تو درود شریف پڑھا جا رہا ہو، اس کی بوٹیاں بنائی جا رہی ہوں درود شریف پڑھا جا رہا ہو، اس کے کھر کاٹے جا رہے ہوں درود شریف پڑھا جا رہا ہو، تو لوگ یہاں تک روکتے ہیں کہ درود شریف زیادہ نہ پڑھو۔ سید زادوں نے بتا دیا ہے نماز کا معاملہ ہو پھر بھی درود ہوتا ہے، جنازے کا معاملہ ہو پھر بھی درود ہوتا ہے، عید الفطر ہو پھر بھی درود ہوتا ہے، عید الاضحیٰ ہو پھر بھی درود ہوتا ہے۔ جہاں جانور کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے نام کے بعد سب سے پہلا کام نبی کی ذات پہ درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ ہے درود شریف کی برکات اور حکم۔ فرمایا جو بھی ایسا کرے گا اللہ اس کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔